صفحہ نمبر 341 ہندو مسلم اتحاد کے دائی۔ قائد اعظم جب سیاست میں داخل ہوئے تو انہوں نے برصغیر کی آزادی کے لیے ہندو مسلم اتحاد کو ضروری قرار دیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے پورے ہندوستان کی آزادی کے لیے آواز بلند کی اور ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کے لیے انہوں نے مسلمان رہنماؤں سے ملاقاتیں کرنی شروع کی۔ مولانا محمد علی جوہر اور سید وزیر حسین سے ایسی ہی ایک ملاقات ہوئی، جس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بیک وقت دونوں سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا شروع کیا اور ان دونوں جماعتوں کی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ گوپال کرشن گوکھلے ایک عدالت پسند ہندو رہنما تھا۔ اس نے قائد اعظم کی ہندو مسلم اتحاد کے لیے کی گئی کوششوں کے حوالے سے انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا۔ مسز سروجنی نائیڈو نے بھی قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا۔ قائد اعظم 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوششیں کرنی شروع کر دیں۔ قائد اعظم نے اس سلسلے میں دونوں اقوام کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں 1915 میں دونوں جماعتوں نے اپنے اجلاس بمبئی میں بلائے۔ اس دوران دونوں طرف سے رہنماؤں کے درمیان رسمی مذاکرات ہوئے جس نے حالات کو بہت سازگار بنا دیا۔ 1916 میں لکھنؤ کے مقام پر کانگریس اور مسلم لیگ کے اجلاس منعقد ہوئے۔ اس موقع پر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا ہوا اور دونوں جماعتوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدہ کو معاہدہ لکھنؤ کہا جاتا ہے، جس میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے بہت سے مطالبات کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ قائد اعظم کی کوششوں سے ہوا۔ قائد اعظم کی بصیرت اور عقل مندی کو تسلیم کر لیا گیا۔ ان کے اندر بہت زیادہ خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ ان کی اعلیٰ صلاحیتوں کے اعتراف میں ان کو مسلم لیگ نے اپنا صدر منتخب کر لیا۔ قائد اعظم نے اس دوران کوشش کی کہ دونوں اقوام کے درمیان جو باہمی اختلافات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے اور باہمی رواداری کا ماحول پیدا کیا جائے تاکہ انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کی جائے۔ قائد اعظم نے اس لحاظ سے کافی زیادہ کامیابیاں حاصل کی تھیں، جس کا ایک ثبوت معاہدہ لکھنؤ ہے۔ اس کی وجہ سے مسٹر سروجنی نائیڈو نے انہیں اتحاد کا پیامبر کہا۔ صفحہ نمبر 342۔ یہ وہ دور تھا جب ہندو مسلم اتحاد اپنے عروج پر تھا۔ اسی دوران برصغیر میں ترکی کے تحفظ کے لیے تحریک خلافت شروع کی گئی۔ یہ تحریک مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر نے شروع کی۔ بعد میں اس تحریک میں کانگریس بھی شامل ہو گئی۔ صفحہ نمبر 342۔ لیکن قائد اعظم نے اس تحریک میں شرکت نہ کی، کیونکہ اس تحریک کے لیے ذریعے مسلمانوں نے جو طریقے اختیار کیے تھے وہ قائد اعظم کو پسند نہیں تھے۔ اسی دوران ایک نئی تحریک مسز انویسٹمنٹ نے 1917 میں ہوم رول لیگ کے نام سے شروع کی۔ یہ تحریک پورے برصغیر میں پھیل گئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ برصغیر کے عوام کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ قائد اعظم سیاسی آزادی کے بہت بڑے حامی تھے، اس لیے وہ فوراً ہوم رول بیگ کے رکن بن گئے اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے۔ مسز اینی بیسنٹ کو جب سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا تو قائد اعظم کی دلچسپی اور خدمات کو دیکھتے ہوئے ان کو ہوم رول بیگ کا صدر بنا دیا گیا۔ یہ تنظیم اپنی ملک گیر مہم کے ساتھ کام کرتی رہی۔ قائد اعظم نے صدر بن کر لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کیا۔ قائد اعظم کی انتھک محنت سے ہوم رول بیگ ایک عوامی تحریک بن گئی تھی۔ انہی دنوں گاندھی جو جنوبی افریقہ سے آیا تھا، اس نے ہندوستان میں رہائش اختیار کر لی۔ گاندھی نے بھی ہوم رول لیگ کی رکنیت حاصل کی اور بہت جلد اس تنظیم پر چھا گیا اور اس کا نام تبدیل کر کے سوراج سبھا رکھ دیا۔ گاندھی نے نوجوان طبقے کے جذبات ابھارے، بدنظمی اور انتشار پیدا کیا۔ جب قائد اعظم نے یہ دیکھا کہ گاندھی نے ہوم رول لیگ کے طریقہ کار میں تبدیلی کر دی ہے تو انہوں نے مایوس ہو کر پارٹی کو چھوڑ دیا۔ جنگ عظیم اول جو 1914 سے 1918 تک جاری رہی، اس دوران گاندھی نے حکومت مخالف تحریکوں کو منظم کیا۔ سارے برصغیر میں حالات کو خراب کیا گیا۔ حکومت مخالف مختلف تحریکوں کے ذریعے لوگوں کو اکسایا گیا کہ وہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ حکومت نے اس ایجیٹیشن کو دبانے کے لیے سر سیڈنی رولیٹ کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کا کام قانونی مسودہ تیار کرنا تھا۔ جب اس کمیٹی نے مسودہ تیار کر لیا تو اس مسودہ کو برصغیر کی لیجسلیٹو کونسل کی منظوری کے لیے پیش کیا گیا تو قائد اعظم نے اس کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے اور اپنی رائے کا اظہار کیا۔ قائد اعظم نے رولیٹ ایکٹ کے خلاف اپنے دلائل دیے۔ انہوں نے حکومت کو خبردار کیا کہ وہ اس ایکٹ کو منظور نہ کرے۔
اس سے بغاوت پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن جب قائد اعظم کی مخالفت کے باوجود رولیٹ ایکٹ کو منظور کر لیا گیا تو انہوں نے احتجاجاً لیجسلیٹو کونسل سے استعفیٰ دے دیا اور رولیٹ ایکٹ کے بارے میں بھی اپنی رائے دیتے ہوئے گورنر جنرل کو لکھا کہ حکومت نے اس کو مناسب سمجھا ہے اس قانون کو منظور کر لیا جائے جو مکروہ اور ظالمانہ ہے۔ صفحہ نمبر 343 جو انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے، اس کے ذریعے عوام سے دستوری حقوق چھین لیے گئے ہیں۔ میں ان حالات میں رہ کر کونسل کے رکن کے طور پر اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتا اور میرے خیال میں ایسی حکومت کو مہذب کہلانے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے جو اس قسم کے قانون بنائے۔ قائد اعظم نے رولیٹ ایکٹ کو سیاہ اور ظالمانہ قانون کہا اور کونسل کی رکنیت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس دوران انڈین نیشنل کانگریس نے حکومت برطانیہ کو بلیک میل کرنے کے لیے ایجیٹیشن شروع کر دی، لیکن یہ چیز عوام کے مفاد میں بہتر ثابت نہ ہوئی کیونکہ اس کے نتیجے میں حکومت نے سخت پالیسی اختیار کی اور جلیانوالہ باغ امرتسر میں اس عوام پر فائرنگ کروائی جب وہ اس قانون کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ اس واقعے میں بہت سے لوگ مارے گئے، جیسے کہ قائد اعظم نے رولیٹ ایکٹ کے خلاف پیشن گوئی کی تھی کہ یہ تباہ کن اثرات کا حامل ہوگا۔ یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ قائد اعظم ہمیشہ ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھاتے رہے۔ انہوں نے اس بات کا اظہار مسلم لیگ اور کانگریس کے پلیٹ فارم سے اکثر و بیشتر کیا، لیکن جب گاندھی سیاست میں آیا تو اس نے تشدد آمیز پالیسیاں اختیار کی، اس لیے قائد اعظم نے ہوم رول لیگ اور کانگریس سے استعفیٰ دے دیا۔ جب برصغیر میں تحریک خلافت شروع کی گئی تو مسلم لیگ کی سرگرمیاں بھی اس تحریک کی وجہ سے کم ہو گئی۔ اس عرصہ کے دوران برصغیر کے مسلمان اپنے مسئلہ کو بھول گئے اور اپنی ساری توجہ ترکی کے مسئلہ پر لگا دی۔ خلافت کانفرنس نے مختلف سرگرمیوں کو شروع کیا۔ ان حالات میں مسلم لیگ پس منظر میں چلی گئی۔ اس عرصے کے دوران قائد اعظم بھی سیاست سے کسی حد تک دور رہے اور نہ ہی انہوں نے تحریک خلافت میں شرکت کی۔ ان حالات میں مسلم لیگ تقریباً مردہ ہو چکی تھی۔ پورے ملک میں فرقہ واریت کی فضا تھی جس نے حالات کو بگاڑ دیا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف کئی ایک تحریکیں شروع کر دی جس کی وجہ سے ہندو مسلم اتحاد ختم ہو کر رہ گیا۔ تحریک خلافت اور خلافت کانفرنس کی سرگرمیاں 1925 تک بالکل ختم ہو چکی تھیں۔ اس وقت فرقہ وارانہ تنظیمیں اور فسادات نے سارے ماحول کو خراب کر دیا تھا۔ برطانوی حکومت نے 1919 میں وعدہ کیا تھا کہ 10 سال بعد مزید سیاسی اصلاحات متعارف کرائی جائیں گی۔ برصغیر کے سیاستدانوں کی طرف سے اصلاحات کے لیے برطانوی حکومت پر زور ڈالا گیا۔ صفحہ نمبر 344 اس سلسلے میں برطانوی حکومت نے سائمن کمیشن کو بھیجا تھا کہ وہ برصغیر کی حالات کا جائزہ لے کر مستقبل کے لیے دستور کی تشکیل کے لیے سفارشات ترتیب دے سکے۔ قائد اعظم نے کمیشن کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس کمیشن میں کوئی بھی ہندوستانی شامل نہیں کیا گیا تھا، لیکن مسلم لیگ کے گروپ نے قائد اعظم کی بات کو نہ مانا۔ اس نے سائمن کمیشن سے ملاقات کی، لیکن سائمن کمیشن جس مقصد کے لیے برصغیر آیا تھا وہ پورا نہ ہو سکا۔ ان حالات میں وزیر برائے امور ہند لارڈ برکن نے ہندوستانی جماعتوں کو چیلنج دیا کہ وہ خود کوئی مشترکہ دستوری خاکہ بنا لیں، حکومت اس کو قبول کرے گی۔ کانگریس نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آل پارٹیز کانفرنس طلب کی۔ اس کانفرنس نے نہرو کمیٹی تشکیل دی تاکہ دستور کے بنیادی نکات کو ترتیب دیا جائے۔ اس رپورٹ میں مسلمانوں کے حقوق کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ مسلمانوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ قائد اعظم مولانا محمد علی جوہر نے تجاویز دہلی کے نام سے مسلمانوں کی چند مطالبات کانفرنس کو پیش کیے، لیکن کانگریس جو گاندھی کے زیر اثر تھی وہ مسلمانوں کو کسی قسم کی برات نہیں دینا چاہتی تھی، جبکہ نہرو رپورٹ میں صرف ہندوؤں نے اپنے موقف کو بیان کیا تھا۔ اس کے جواب میں قائد اعظم نے آل پارٹیز مسلم کانفرنس میں اپنے مشہور شدہ نکات پیش کیے۔ ایسا گاندھی کی ہر درمی کی وجہ سے ہوا کہ مسلم قوم سے اپنا جداگانہ موقف بیان کیا، کیونکہ گاندھی مسلمانوں کو کوئی حقوق نہیں دینا چاہتا تھا۔ قائد اعظم اور مسلم لیگ کی تنظیم۔ قائد اعظم اینڈ ری آرگنائزیشن آف مسلم لیگ۔ قیام لندن۔ جب سائمن کمیشن کا ناکام ہوا اور پھر اس کے بعد بھی ہندو اور مسلمانوں میں کوئی معاہدہ نہ ہو سکا تو قائد اعظم کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے لندن میں برطانوی حکومت نے ہندوستانی جماعتوں کی گول میز کانفرنسیں 1930 اور 31 میں طلب کی۔ ان کانفرنسوں میں بھی گاندھی کی ضد کی وجہ سے کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ اس کے بعد قائد اعظم بہت زیادہ مایوس ہو گئے اور انہوں نے لندن میں ہی مستقل سکونت اختیار کر لی اور وہاں وکالت شروع کر دی۔ ان کی غیر موجودگی میں مسلم لیگ فعال نہ ہو سکی۔ اس دوران مولانا محمد علی جوہر اور سر محمد شفیع انتقال کر گئے تھے اور کوئی ایسا مسلمان رہنما نہیں تھا جو مسلم لیگ کو فعال کر سکتا۔ ہندوستان میں ضرورت محسوس کی گئی کہ قائد اعظم واپس آ جائیں اور مسلمانوں کی رہنمائی کریں۔ صفحہ نمبر 343 علامہ اقبال نے قائد اعظم سے درخواست کی کہ وہ واپس وطن آ جائیں اور مسلم لیگ کو نئے سرے سے منظم کریں۔ نواب زادہ لیاقت علی خان اور دوسرے بہت سے
زعما نے قائد اعظم سے لندن جا کر ہندوستان واپس آنے کے لیے مجبور کیا۔ جولائی 1933 میں لیاقت علی خان اور ان کی بیگم نے لندن جا کر قائد اعظم سے درخواست کی کہ وہ وطن واپس آ جائے۔ انہوں نے وطن واپسی کی دعوت یہ کہہ کر دی کہ ہندی مسلمانوں کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو بے قابو مال نہ ہو۔ علامہ محمد اقبال نے بھی آپ پر دباؤ ڈالا کہ وطن واپس آ کر مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں۔ مسلمانوں کی سیاسی حالت، اس زمانے میں مسلمانوں کی سیاسی حالت بہت خراب تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، ان کی کوئی مقبول ملک کی سیاسی پارٹی نہ تھی اور نہ لیڈر۔ علماء کرام کی سیاسی جماعت جمعیت علماء ہند 1919 میں قائم ہو چکی تھی۔ جنوری 1929 میں مسلم کانفرنس کی بنیاد پڑی، جس نے چند برس تک مسلمانوں کی قابل تعریف خدمات انجام دی۔ مسلمانوں میں نہرو بنیاد پڑی، جس نے چند برس تک مسلمانوں کی قابل تعریف خدمات انجام دی۔ مسلمانوں میں نہرو رپورٹ کو مقبول بنانے کے لیے کانگریس کے اشارے پر جولائی 1929 میں مسلم قوم پرست پارٹی قائم کی گئی، جس کے صدر ڈاکٹر مختار احمد انصاری تھے۔ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی انگریزوں کی حمایتی تھی۔ مجلس امراء حکومت الہیہ کا قیام چاہتی تھی۔ خاکسار جماعت اپنی فوجی نوعیت کے سبب انفرادی حیثیت رکھتی تھی۔ صوبہ سرحد کی سرخ پوش جماعت کانگریس کے زیر اثر تھی۔ یو پی میں مومن پارٹی تھی۔ چودھری خلیق الزمان مسلم یونٹی بورڈ کے کرتا دھرتا تھے۔ اتحاد ملت اور شیعہ کانفرنس بھی الگ سیاسی وجود رکھتے تھیں۔ بنگال اور بہار میں بھی مسلمان پارٹی بندی کا شکار تھے۔ ان سب سیاسی ٹکڑیوں کی حیثیت مقامی تھی۔ قائد اعظم کی عدم موجودگی میں مسلم لیگ بھی دو حصوں میں بٹ چکی تھی۔ نیز شیعہ سنی کا سوال پیدا کر کے مفاد پرست عناصر مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیلا رہے تھے۔ اس منتشر قوم کو متحد اور متفق کرنا بڑا کٹھن کام تھا۔ اے بی راجپوت کے الفاظ میں، ان مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے محمد علی جناح کو بھیجا، جنہوں نے تمام مشکلات پر قابو پا کر اس حقیقت کو روز روشن کی طرح آشکارا کر دیا کہ وہ ایشیا کی عظیم ترین شخصیت ہیں۔ صفحہ نمبر 346۔ سیاسی اتحاد کی ابتدا۔ مسلمانوں کے بگڑتے ہوئے حالات کو سنوارنے کی خاطر آپ اپریل 1934 میں بمبئی واپس پہنچے۔ چند ہفتہ قیام کے بعد آپ اپنا کاروبار سمیٹنے کے لیے پھر ہندوستان چلے گئے اور 1935 میں مستقل طور پر واپس آ گئے۔ قائد اعظم کے برصغیر میں قدم رکھتے ہی مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا ہونے لگی۔ اپریل 1934 میں مسلم لیگ کے دونوں دھڑوں کا ایک مشترکہ اجلاس دہلی میں ہوا اور دونوں کا اتحاد ہو گیا۔ قائد اعظم کو متحدہ مسلم لیگ کا صدر اور حافظ کفایت حسین کو جنرل سیکرٹری چنا گیا۔ اس کے بعد اگست 1934 میں مسلم کانفرنس بھی مسلم لیگ سے مل گئی۔ یو پی کے مسلم یونٹی بورڈ نے بھی مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس سے مسلم لیگ کی ساکھ اور اس کے جماعتی وقار کو فروغ ملا۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کے مسائل کو سمجھتے ہوئے وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ مسلم لیگ ان کی غیر موجودگی میں بہت زیادہ کمزور اور غیر مؤثر ہو کر رہ گئی تھی۔ طاقت کا توازن بگڑ گیا تھا۔ مسلمان سیاستدان مختلف صوبوں میں علاقائی سیاست میں مصروف تھے۔ ایسے میں قائد اعظم برطانیہ سے وطن واپس آئے اور انہوں نے مسلم لیگ کی تشکیل کا بیڑا اٹھایا۔ مسلمان رہنماؤں اور عوام سے رابطہ قائم کیا گیا۔ برصغیر میں 1935 کا ایکٹ نافذ ہو چکا تھا۔ حکومت نے عام انتخابات کے انعقاد کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انتخابات 1937 میں جو انتخابات ہوئے اس میں مسلم لیگ مناسب نتائج حاصل نہ کر سکی۔ البتہ ان انتخابات میں کانگریس کی تنظیم اور نتائج اچھے تھے، اس نے کامیابیاں حاصل کی۔ ان حالات میں بھی قائد اعظم مسلم لیگ کی کارکردگی سے مایوس نہیں ہوئے بلکہ ایک نئے عزم سے تشکیل نو کا بیڑا اٹھایا۔ 1937 کے انتخابات میں مسلم لیگ کا منشور واضح نہیں تھا بلکہ کانگریس اور مسلم لیگ کا منشور ایک دوسرے سے کافی حد تک ملتا جلتا تھا۔ کانگریس کے پاس مسلم عوام کے لیے پرکشش نعرے تھے۔ مسلم لیگ اور کانگریس نے بعض حلقوں میں تعاون کی پالیسی پر بھی عمل کیا تھا۔ مسلم لیگ کے ووٹوں کی کثیر تعداد حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی، خاص طور پر مسلم اکثریتی علاقوں میں اس کے خاطر خواہ نتائج نہ نکلے۔ صفحہ نمبر 347۔ پنڈت نہرو نے اپنی کامیابی پر فخر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں صرف دو ہی قوتیں ہیں، ایک کانگریس اور دوسری انگریز۔ اس بات پر قائد اعظم نے فوراً جواب دیا کہ ایک تیسری قوت مسلمان بھی ہے۔ 1937 سے 1939 تک کا دور کانگریسی وزارتوں کا دور تھا۔ اس دوران انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کی، جس کی وجہ سے قائد اعظم کا کام اور بھی آسان ہو گیا۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کو نئے سرے سے منظم کیا۔ سارے ملک میں دفاتر اور شاخیں کھولی گئیں۔ انہوں نے ملک بھر کے دورے کیے، کانگریسی اور وزارتوں کے دوران ہونے والے مظالم کی پڑتال کی،
پیر پور کمیٹی بنائی تاکہ کانگریسی زیادتیوں کا حساب لگایا جائے۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کو مسلم لیگ کی طرف بلایا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جماعت مسلمانوں کی واحد سیاسی جماعت کی شکل میں ڈھل گئی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نواب سعد اللہ اور کئی مسلم سیاستدانوں نے قائد اعظم کی قیادت کو تسلیم کر لیا اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ انداز فکر میں تبدیلی۔ برصغیر کے مسلمان اس وقت تک ایک علیحدہ مملکت کے حق میں نہ تھے، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ہندو اکثریت کی حکومت میں ان کے سیاسی، مذہبی اور معاشرتی حقوق محفوظ ہوں۔ لیکن کانگریسی وزارتوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو بدسلوکی کی، اس سے مسلمانوں کی سیاسی سوچ میں بنیادی تبدیلی پیدا ہوئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی علیحدہ ریاست کا قیام ہی ان کے تحفظ کی ضمانت دے سکتا ہے۔ یہی تبدیلی قائد اعظم کے انداز فکر میں آئی۔ بس کانگریسی وزارتوں نے مسلم لیگ کے وجود پر جو حملہ شروع کیا، اس نے پورے ملک کے مسلمانوں میں ہندو راج کی مزاحمت کا جذبہ پیدا کیا، جس کی قیادت قائد اعظم نے اسی عزم کے ساتھ سنبھالی جس عزم کے ساتھ آپ گزشتہ 25-30 برس سے ہندو مسلم اتحاد اور مسلم لیگ اور کانگریس تعاون کے لیے کام کرتے رہے تھے۔ علامہ محمد اقبال نے 21 جون 1937 کو قائد اعظم کے نام ایک خط میں لکھا تھا، آج آپ ہی ہندوستان میں وہ واحد شخص ہیں جن سے قوم آنے والے طوفان میں محفوظ رہنمائی کی امید رکھنے کا حق رکھتی ہے۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کو مسلم لیگ کی طرف بلایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لوگ مسلم لیگ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے اور پھر آخرکار 1940 میں لاہور کے اجلاس میں جداگانہ مسلم مملکت کا قیام کا مطالبہ مسلم لیگ نے کیا تو اس نئی مملکت کے خروخال کی وضاحت قائد اعظم اپنے صدارتی خطبہ میں کی۔ صفحہ نمبر 348۔ قائد اعظم کی پرعزم باتدبیر اور پرخلوص قیادت میں پرجوش مسلمان اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئے۔ ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کے سامنے کوئی قوت نہ ٹھہر سکی۔ لاہور اجلاس تحریک پاکستان کا مسلم لیگ کی طرف سے نقطۂ آغاز تھا اور پھر قائد اعظم کی قیادت میں صرف 7 سال بعد اس جماعت نے اپنا مقصد حاصل کر لیا اور پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن کر ابھری تو قائد اعظم نے مسلمانوں کی طرف سے حکومت اور کانگریس کے نمائندوں سے بار بار مذاکرات کیے۔ مسلمانوں کو ان کے سیاسی حقوق سے محروم رکھنے کے لیے کئی جال بچھائے گئے، لیکن دراندیش اور معاملہ فہم قائد نے تمام منفی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ گاندھی نے جب دیکھا کہ مسلم لیگ اور قائد اعظم کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے تو اس نے سوچا کہ قائد اعظم سے گفتگو کی جائے۔ دونوں رہنماؤں نے 3 ہفتوں تک مذاکرات کو جاری رکھا، لیکن گاندھی اپنی پالیسیوں کو منوانے میں کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ گاندھی کا یہ موقف تھا کہ ہندوستان میں صرف ایک قوم ہے، اس لیے انگریزوں کے جانے کے بعد اس واحد قوم کو اقتدار اعلیٰ مل جائے گا۔ وہ مسلمانوں کو ایک الگ قوم ماننے پر تیار نہیں تھا۔ قائد اعظم نے مذاکرات کے دوران یہ بات منوانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی الگ قومی حیثیت ہے، لیکن گاندھی کو یہ بات پسند نہیں تھی، اس لیے مذاکرات کا نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ 1942 میں کرپس مشن ہندوستان آیا تو قائد اعظم نے مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے سر اسٹیفورڈ کرپس سے ملاقاتیں کی۔ کرپس تجاویز میں پاکستان کا تصور واضح طور پر موجود نہیں تھا، اس لیے قائد اعظم نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب کانگریس بھی ان تجاویز سے متفق نہیں تھی، اس نے ہندوستان چھوڑو تحریک کا آغاز کیا، لیکن مسلم لیگ نے اس تحریک میں حصہ نہ لیا اور نہ ہی کانگریس کی کوئی مدد کی، بلکہ قائد اعظم نے ایک الگ تحریک شروع کر دی کہ تقسیم کا واحد حل یہ ہے کہ تقسیم کرو اور چلے جاؤ۔ قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ انگریزوں کے یہاں سے چلے جانے سے پہلے پاکستان بن جائے، کیونکہ اگر انگریز برصغیر کو تسلیم کیے بغیر چلے جاتے تو ہندوؤں نے کبھی بھی پاکستان نہیں بننے دینا تھا۔ اس لیے قائد اعظم نے مسلمانوں کو منع کیا کہ وہ گاندھی کی تحریک ہندوستان چھوڑو میں شامل نہ ہوں۔ 1945 میں سیاسی جماعتوں کی ایک نمائندہ کانفرنس طلب کی گئی۔ شملہ کانفرنس میں وائسرائے کی انتظامی کونسل کی تشکیل اور دیگر امور طے کی جاتے تھے۔ مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم نے مطالبہ کیا کہ وہ کونسل کے مسلم ارکان کی تمام نشستیں مسلم لیگ کے حوالے کر دی جائیں۔ صفحہ نمبر 349۔ کیونکہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، لیکن کانگریس کا یہ دعویٰ تھا کہ اس سے بھی مسلمانوں کی حمایت حاصل تھی، اس لیے مسلم نشستوں پر اپنے نمائندے نامزد کرنا چاہتی تھی۔ قائد اعظم نے 2 ٹوک موقف کے پیش نظر شملہ کانفرنس میں کانگریس کو اپنا قائد اعظم کے 2 ٹوک موقف کے پیش نظر
شملہ کانفرنس میں کانگریس اپنا مطالبہ نہ منوا سکی اور اس کانفرنس میں کا کوئی بھی نتیجہ نہ نکل سکا۔ 1946 میں کابینہ مشن بر صغیر میں آیا تو قائد اعظم نے تجاویز پر غور کیا۔ کابینہ مشن کی تجاویز میں پاکستان کا ذکر واضح طور پر موجود نہیں تھا۔ عام طور پر یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ قائد اعظم کابینہ مشن تجاویز کو اس وجہ سے مسترد کر دیں گے، اور جب ایسا ہی ہوا تو کانگریسی رہنما بہت زیادہ خوش ہوئے کہ کابینہ مشن پلان میں پاکستان کے تصور کو ختم کر دیا تھا۔ لیکن قائد اعظم نے انتہائی فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے پلان کو منظور کر لیا تو کانگریس کی خوشیاں دھری کی دھری رہ گئیں، کیونکہ قائد اعظم نے یہ سوچا کہ اگر پلان کو مسترد کر دیا گیا تو اس سے کانگریس کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ قائد اعظم کی سیاسی فتح تھی کہ انہوں نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ 1945 اور 46 میں عام انتخابات ہوئے۔ مسلم لیگ نے ان انتخابات میں صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں میں نمایاں کامیابی حاصل کی، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ شملہ کانفرنس کے دوران قائد اعظم کا موقف درست تھا، اور اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ مسلم لیگ صرف مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی۔ کابینہ مشن پلان کے ایک حصے پر عمل کرتے ہوئے حکومت نے مرکزی سطح پر عبوری حکومت کے قیام کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر بھی قائد اعظم نے صحیح فیصلے کیے۔ مسلم لیگ کے لیے ایک ایسے وزیر کو نامزد کیا گیا جنہوں نے کابینہ میں کانگریس کے رہنماؤں کو بے بس کر دیا۔ لیاقت علی خان کا بجٹ اس کی ایک اچھی مثال ہے۔ ہندو پاکستان کو قبول کرنے پر تیار ہو گئے۔ ماؤنٹ بیٹن کی تقسیم کی تجویز نے یکے بعد دیگر تمام ہندو رہنماؤں کو متفق ہونا شروع کر دیا۔ اس طرح 3 جون 1947 کا منصوبہ قبول کر لیا گیا، جس کے تحت 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ ہندوؤں نے اصل میں تقسیم کی تجویز کو اس لیے قبول کیا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ اگر ابھی پاکستان بن بھی جاتا ہے تو یہ زیادہ دن چل نہیں سکتا، یہ دوبارہ سے ہندوستان کا حصہ بن جائے گا۔ قائد اعظم نے پاکستان کے لیے جس طرح کوشش کی اور پھر اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ ویسے تو بہت سے رہنماؤں نے اپنی قوم کے لیے آزادی حاصل کی ہے، لیکن یہ عظیم کارنامہ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ آپ نے انتہائی مشکل اور نامساعد حالات میں اپنے مقصد کو مکمل کیا اور مسلمانوں کو آزادی دلائی۔ حالانکہ اس کی مخالفت ہندوؤں انگریزوں نے تو کی ہی تھی، اس کے ساتھ کچھ قوم پرست مسلمان بھی تھے جو اس کی مخالفت میں پیش تھے۔ صفحہ نمبر 350۔ یہاں تک کہ انہوں نے آپ کے خلاف فتوے صادر فرمائے اور آپ کی قیادت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، لیکن قائد اعظم نے ہر رکاوٹ کو عبور کیا اور مخالفت کے باوجود منزل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ آپ نے مسلمانوں کو دوہری غلامی سے آزاد کروا دیا اور پاکستان بنایا۔ آج ہم اس آزاد ملک میں سکون سے رہ رہے ہیں اور اپنے عقائد کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب پاکستان مرز وجود میں آ گیا تو استحکام پاکستان ایک اہم مسئلہ تھا، اس لیے قوم نے یہی مناسب سمجھا کہ قائد اعظم کو ملک کا سربراہ بنایا جائے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان اور مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے اعلان کیا کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح ہوں گے، جبکہ ماؤنٹ بیٹن کی یہ خواہش تھی کہ وہ دونوں نئی ریاستوں کا مشترکہ گورنر جنرل بنے، لیکن تقسیم کے دوران اس کا رویہ مسلم دشمنی پر مبنی تھا، اس لیے قائد اعظم نے اس پر اعتبار نہ کیا اور مسلم قوم بھی انگریزوں سے مکمل چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی، جبکہ ہندوستان نے ماؤنٹ بیٹن کو پہلا گورنر جنرل بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ قائد اعظم نے 17 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی اور اسمبلی نے قائد اعظم کو اپنا صدر چن لیا۔ دستور سازی کا مسئلہ اس وقت بہت اہم تھا۔ انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالتے ہوئے فرمایا کہ دستور کو جلد بنا لینا چاہیے تاکہ قوم جمہوری انداز میں اپنا سفر جاری رکھ سکے، لیکن پاکستان کی بدقسمتی کے قائد اعظم پاکستان بننے کے ایک ماہ بعد وفات پا گئے۔ ان 13 ماہ کے دوران قائد اعظم نے انتھک محنت کی اور بہت اہم کارنامے سر انجام دیے۔ پاکستان قوم کو آغاز میں بہت سے صبر آزما حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ لاکھوں کی تعداد میں لٹے پٹے مہاجرین، دفاعی مسائل، بے شمار معاشی مشکلات اور اسی قسم کے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ قائد اعظم نے ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کی، ملک کو معاشی طور پر مستحکم بنانے کے لیے اقدامات کیے، لیکن ان کی زندگی نے زیادہ عرصہ وفا نہ کی۔ پاکستان کے لیے دستور تشکیل دینے کا کام 11 ستمبر 1948 سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ قائد اعظم نے اس کو اولین اہمیت دی تھی اور ارکان کو فوری طور پر اپنا آئین بنانے کے لیے کہا تھا۔ پاکستان میں فوری ضرورت کے پیش نظر 1935 کے ایکٹ میں مناسب تبدیلیاں کر کے اس کو نافذ کیا گیا۔ مناسب ترامیم اور تیاری کا کام جسٹس محمد شریف کو سونپا گیا تھا۔ جب دستور سازی کے کام کا آغاز
دستور ساز اسمبلی میں ہوا تو اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے قائد اعظم نے مستقبل کے دستور کے خر و خال کے بارے میں بتایا کہ یہ جمہوری ہوگا اور اس کی تفصیلات طے کرنے کا حق اسمبلی کو حاصل ہوگا۔ اس سے جمہوریت پسندی کا واضح اشارہ ملتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 351۔ قائد اعظم کی زیر ہدایت کراچی کو ملک کا دارالحکومت بنایا گیا۔ وزارت عظمیٰ کے لیے انہوں نے لیاقت علی خان کو منتخب کیا۔ کابینہ تشکیل دی گئی۔ پاکستان بننے کے بعد دفتری امور میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ماہر کارکنوں کی کمی تھی، ہندوؤں کے بھارت میں چلے جانے سے خلا پیدا ہو گیا تھا، دفتروں میں تجربہ کار افراد کی کمی تھی اور بنیادی ضروریات بھی نہ ہونے کے برابر تھیں۔ دفتری سامان تک میسر نہیں تھا، لیکن ان تمام رکاوٹوں کے باوجود قائد اعظم نے ملک کو بہتر انداز سے چلانے کی کوشش کی اور اپنا کام بہت محنت اور جانفشانی سے کیا۔ صوبہ سندھ کے علاوہ باقی صوبوں میں حالات قیام پاکستان سے بہتر نہیں تھے۔ قائد اعظم نے صوبائی حکومتوں کی تشکیل کے لیے اہم اقدامات کیے۔ صوبہ پنجاب میں گورنر راج نافذ تھا۔ قائد اعظم نے اس کو ختم کر کے نواب افتخار ممدوٹ کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ صوبہ سرحد میں کانگریسی وزارت کو ختم کر کے خان عبدالقیوم خان کی سربراہی میں مسلم لیگ وزارت بنائی گئی۔ بنگال میں سہروردی وزارت ختم ہو گئی تو قائد اعظم کی زیر ہدایت خواجہ ناظم الدین کو اسمبلی میں مسلم لیگ پارلیمانی گروپ کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ انہوں نے اپنی وزارت قائم کی۔ بلوچستان کو صوبائی درجہ دینے کے لیے ابتدائی ضروری اقدامات کیے گئے۔ قائد اعظم نے ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی تاکہ بلوچستان کو صوبہ بنانے اور وہاں کے بنیادی امور طے کرنے کے لیے سفارشات حاصل کی جا سکیں۔ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے قیام کے بعد انتظامی امور طے کیے گئے اور ایک ملک گیر باقاعدہ انتظامی مشینری نے کام کرنا شروع کر دیا۔ جب پاکستان بنا تو قائد اعظم کے سامنے بہت سے مسائل تھے۔ ہندوستان سے آنے والے لاکھوں مہاجرین کو بحال کرنا تھا، انتظامی مشینری کو ترتیب دینا تھا، دفاعی ضروریات کی تکمیل ہونی تھی۔ اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل تھے۔ انگریز اور ہندوؤں نے ایک کمزور پاکستان بنانے کی پوری کوشش کی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ پاکستان تھوڑے عرصے بعد ختم ہو جائے گا اور دوبارہ اکھنڈ بھارت بن جائے گا، لیکن قائد اعظم نے نامساعد حالات کا مقابلہ جوانمردی سے کیا اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ پاکستان کی ہر طرح حفاظت کی اور اس کو مضبوط بنایا۔ 11 سپتمبر 1948 کو جب قائد اعظم کا انتقال ہوا، اس وقت تک قوم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ انہوں نے مختصر سے عرصے میں بہت اہم اور ضروری اقدامات کیے تھے۔ جب پاکستان بنا تو مجبوراً ریزرو بینک آف انڈیا کے ذریعے بینکاری نظام جاری رکھنا پڑا۔ قائد اعظم کو پاکستان کے اپنے سرکاری بینک کے قیام کی ضرورت کا بہت احساس تھا۔ صفحہ نمبر 352۔ اس منصوبے پر تیزی سے کام شروع کر دیا گیا۔ انہوں نے جولائی 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا۔ اس طرح نظام معیشت کو مضبوط بنایا گیا۔ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ قومی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ جب اسٹیٹ بینک کا قیام عمل میں لایا گیا تو پھر اس کے ساتھ ہی عام بینکوں کی شاخیں بھی کھولنا شروع ہو گئیں۔ اس طرح صنعت کاروں کو قرضے فراہم کیے جانے لگے۔ بمبئی اور گجرات کاٹھیا واڑ کے کاروباری اور صنعتوں سے وابستہ مسلمانوں نے کراچی کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو گیا۔ پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے قائد اعظم قومیانی کی پالیسی پر عمل کرنا چاہتے تھے۔
وہ معیشت کو بہت زیادہ مضبوط کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی زندگی نے ساتھ نہ دیا۔ پاکستان کے لیے بین الاقوامی سطح پر ایک اہم مقام حاصل کرنا بھی بہت ضروری تھا۔ قائد اعظم نے پاکستان کے قیام کے بعد عالمی برادری سے رابطے قائم کیے۔ اسلامی ممالک، پڑوسی ممالک اور دولت مشترکہ کے ممالک سے رسمی سفارتی تعلقات کے علاوہ قریبی تعاون کی پالیسی استوار کی گئی۔ تمام اہم ممالک میں سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے سفارت خانے کھولے گئے۔ قائد اعظم نے پاکستان اور اسلامی دنیا کے تعلقات کی اہمیت کا بار بار ذکر اپنے مختلف خطبات میں کیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی رکنیت سپتمبر 1947 میں حاصل کر لی تھی۔ خارجہ پہلو کے اعتبار سے افغانستان اور ہندوستان کی جانب سے معاندانہ سرگرمیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ افغانستان نے پاکستان کو تسلیم کرنے میں بہت لال و لید سے کام لیا۔ ہندوستان نے ریاست جموں و کشمیر میں فوجی مداخلت کر کے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر دیں۔ قائد اعظم نے ہر دو محاذ پر پاکستان کے لیے جد و جہد کی۔ پاکستان کے دشمنوں نے لسانی مسئلہ کو ہوا دی اور مشرقی پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کی۔ اس طرح ایک نئے مسئلے کا اضافہ ہو گیا، لیکن قائد اعظم نے زبان کے مسئلے پر دو ٹوک رویہ اپنایا اور کہا کہ پاکستان کی فوجی زبان اردو ہے، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ قائد اعظم نے قوم کو ایمان، اتحاد اور تنظیم کا درس دیا۔ انہوں نے علاقائی، صوبائی اور لسانی بنیادوں پر پیدا ہونے والے تعصبات کی مخالفت کی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان وغیرہ کی اصطلاحوں میں بات نہ کیا کریں۔ قائد اعظم نے اپنے پیغامات میں بار بار پاکستانیوں کو متحد رہنے اور تمام تعصبات سے بچنے کی تلقین کی۔ آپ نے بھارتی پروپیگنڈا کا ذکر کرتے ہوئے پاکستانی عوام کو اس کا اثر قبول نہ کرنے کی ہدایت کی اور پاکستان کے عوام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک مضبوط قوم بن جائیں۔ انہوں نے جولائی 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا۔ اس طرح نظام معیشت کو مضبوط بنایا گیا۔ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ قومی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ جب اسٹیٹ بینک کا قیام عمل میں لایا گیا تو پھر اس کے ساتھ ہی عام بینکوں کی شاخیں بھی کھولنا شروع ہو گئیں۔ اس طرح صنعت کاروں کو قرضے فراہم کیے جانے لگے۔ بمبئی اور گجرات، کاٹھیا واڑ کی کاروباری اور صنعتوں سے وابستہ مسلمانوں نے کراچی کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو گیا۔ پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے قائد اعظم قومیانہ کی پالیسی پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ وہ معیشت کو بہت زیادہ مضبوط کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی زندگی نے ساتھ نہ دیا۔ پاکستان کے لیے بین الاقوامی سطح پر ایک اہم مقام حاصل کرنا بھی ضروری تھا۔ قائد اعظم نے پاکستان کے قیام کے بعد عالمی برادری سے رابطے قائم کیے۔ اسلامی ممالک، پڑوسی ممالک اور دولت مشترکہ کے ممالک سے رسمی سفارتی تعلقات کے علاوہ قریبی تعاون کی پالیسی استوار کی گئی۔ تمام اہم ممالک میں سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے سفارت خانے کھولے گئے۔ قائد اعظم نے پاکستان اور اسلامی دنیا کے تعلقات کی اہمیت کا بار بار ذکر اپنے مختلف خطبات میں کیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی رکنیت سپتمبر 1947 میں حاصل کر لی تھی۔ خارجہ پہلو کے اعتبار سے افغانستان اور ہندوستان کی جانب سے معاندانہ سرگرمیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ افغانستان نے پاکستان کو تسلیم کرنے میں بہت لال و لید سے کام لیا۔ ہندوستان نے ریاست جموں و کشمیر میں فوجی مداخلت کر کے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ قائد اعظم نے ہر دو محاذ پر پاکستان کے لیے جد و جہد کی۔ یہ دوبارہ ریپیٹیشن ہے اس کی، ہم آگے چلتے ہیں۔ قائد اعظم نے مسلسل، صفحہ نمبر 353 ہے، قائد اعظم نے مسلسل مسلمانوں کو حقیقی کامیابی سے ہمکنار کرنے کی کوشش کی۔ جب پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تو ہندو اخبارات نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا، لیکن قائد اعظم نے اپنی کوششوں کے ذریعے اس حقیقت کا روپ دیا۔ جب قائد اعظم نے پاکستان کے قیام کا فیصلہ کر لیا تو انہوں نے راستے میں آنے والی تمام مشکلات کا سامنا کیا۔ انہوں نے اپنی ساری سرگرمیاں قانون کے دائرے میں رہ کر جاری رکھیں۔ انہوں نے بکھری ہوئی قوتوں کو متحد کرنے کی کوشش کی اور اپنی قیادت کے ذریعے ایک نئی روح مسلمانوں میں پھونک دی۔ قائد اعظم نے منافقت سے کبھی کام نہ لیا۔ ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ وہ ایک عظیم قانون دان، باکردار سیاستدان، جمہوریت پسند اور دور اندیش رہنما تھے۔ انہوں نے مخالفین کی چالوں کو ناکام بنا دیا۔ اس بات کا اعتراف ان کے مخالفین بھی کرتے تھے کہ ان کو خریدا نہیں جا سکتا۔ جب قائد اعظم نے سیاست کا آغاز کیا تو ان کی خواہش تھی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو جائے، لیکن ان کو جلد ہی اس بات کا پتہ چل گیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد نہیں ہو سکتا۔ قائد اعظم نے بہت زیادہ مشاہدے اور تجربے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے، کیونکہ ایک مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ آپ نے 23 مارچ 1940 میں لاہور میں خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ
قوم کی جو بھی تعریف کی جائے مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم ہے، اس لیے وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں الگ خود مختار ریاست مل جائے۔ قائد اعظم کی عظمت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کانگریس اور برطانوی حکومت نے انہیں طرح طرح کے لالچ دیے، لیکن انہوں نے پرواہ کیے بغیر اپنے مقصد کی خاطر جد و جہد کو جاری رکھا۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے وہ مقام حاصل کیا جس کی خواہش بڑے سے بڑا سیاستدان کر سکتا ہے۔ وہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن تھے۔ قائد اعظم نے اپنی صحت، اپنی زندگی، اپنا سب کچھ مسلمان قوم کے لیے قربان کر دیا۔ قائد اعظم عزم و استقلال کا پیکر تھے، وہ بے داغ کردار کے مالک تھے۔ انہوں نے پاکستان کو مسلمانوں کے لیے حاصل کیا اور 11 سپتمبر 1948 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ قائد اعظم کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی مسلمانوں کے لیے وقف کر دی۔ صفحہ نمبر 354۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کا جائز مقام دلایا جائے۔ تاکہ وہ ہندو اور انگریزوں سے آزادی حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ یہ قائد اعظم ہی تھے جنہوں نے انگریز اور ہندوؤں کی چالوں کو سمجھتے ہوئے اہم فیصلے کیے اور مسلمانوں کے حقوق کا بھرپور طرح دفاع کیا۔ انگریز اور ہندو یہ چاہتے تھے کہ برصغیر تقسیم نہ کیا جائے۔ کانگریس اس بات پر بضد تھی کہ برصغیر میں صرف ایک ہی قوم بستی ہے، لیکن اس موقع پر قائد اعظم نے بتایا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں۔ ان کا مذہب، رسوم و رواج، روایات، نام، رہن سہن، ہر چیز ہندو سے جدا ہے، اس لیے وہ اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ دونوں قومیں صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے اپنے جداگانہ تشخص کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ قائد اعظم نے پاکستان کے مطالبے میں اپنے مخالفین کو ایسے دلائل دیے کہ انہوں نے آپ کے دلائل کے آگے سر جھکا دیا۔ آپ کے مخالفین اس بات کو بخوبی سمجھنے لگ گئے تھے کہ ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا اور نہ ہی قائد اعظم کو خریدا جا سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں قائد اعظم جیسا رہنما ملا تھا جو ہندوؤں اور انگریزوں کی چالوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے اور اس کے مطابق اپنے امور انجام دیتے تھے۔ قائد اعظم کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک تاریخ ساز شخصیت تھے۔ ایسی شخصیات صدیوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی جد و جہد بہت اچھے انداز سے کی اور بالآخر وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوئی اور مسلمانوں کو ایک الگ وطن مل گیا۔ اگر قائد اعظم کے علاوہ کوئی اور رہنما ہوتا تو شاید کبھی پاکستان نہ بن سکتا، لیکن یہ قائد اعظم کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جس کو پاکستان کے عوام کبھی نہیں بھول سکتے۔ وہ پاکستانیوں کے نجات دہندہ تھے جنہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ نظریہ کا مفہوم، آئیڈیالوجی۔ ہر انسان کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی ایک واضح مقصد ہوتا ہے۔ جب ایک خاص مقصد بہت سے لوگوں کی زندگی کا مشترکہ نصب العین بن جائے تو وہ مشترکہ نظریہ حیات کہلاتا ہے۔ نظریہ یا آئیڈیالوجی سے مراد مقصد حیات ہے جس کے بغیر زندگی بے حقیقت ہو جاتی ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان مکمل جد و جہد کرتا ہے۔ کسی بھی انقلابی تحریک کو چلانے کا عمل نظریہ سے شروع ہوتا ہے۔ کسی قوم کی اجتماعی زندگی میں نظریہ بحیثیت روح کار فرما ہوتا ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ سے زندگی کا نظام بنتا ہے اور ترقی کرنے کی جہت متعین ہوتی ہے۔ اس میں سیاسی، معاشی اور معاشرتی پہلو مل کر زندگی کے نظام کو بناتے اور چلاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 355۔ نظریہ پاکستان کا مفہوم، آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ دین اسلام نے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے ہدایت اور رہنمائی دی ہے۔ اسلام نہ صرف انسانوں کے درمیان تعلقات کو متعین کرتا ہے بلکہ معاشرے، ریاست اور قوم کو بھی منظم کرتا ہے۔ مسلمانوں کے ہر کام کا اصل معیار اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی قرآن و سنت رسول ہے۔ پاکستان جس نظریے پر قائم ہوا وہ نظریہ دین اسلام ہے، اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں کا نظریہ پاکستان حقیقت میں نظریہ اسلام ہے۔ برصغیر میں اس نظریے کو دو قومی نظریہ کہا گیا ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد برصغیر کے بسنے والے مسلمانوں کے لیے علیحدہ اسلامی ریاست کا وجود، جہاں مسلمان اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر سکیں۔ گویا یہاں سیاسی، معاشی، معاشرتی غرضے کی پوری زندگی کا نظام اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہوگا اور ہر معاملے میں رہنمائی قرآن و سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی جائے گی۔ جہاں حکمیت صرف خدا کی ہوگی، مذہب کی بجائے بجاوری میں مسلمان ہر طرح سے آزاد ہوں گے۔ نظریہ پاکستان اسلامی تعلیمات اور قرآن و سنت کی روشنی میں وجود میں آیا تھا۔ ہندوستان میں دو ہی
بڑی قومیں آباد تھیں، ہندو اور مسلمان، جن کا آپس میں اکٹھے رہنا ناممکن تھا۔ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے الگ ریاستوں کا قیام ناگزیر ہو چکا تھا۔ نظریہ پاکستان کا پس منظر: مسلمانوں کی آمد سے جنوبی ایشیا میں زندگی کے ہر میدان میں نمایاں ترقی ہوئی، اور انہوں نے ایک نئی طرز زندگی اور طرز حکومت کی بنیاد ڈالی اور معاشرے کو بدل کر رکھ دیا۔ لیکن یہ عظیم الشان دور حکومت چند کمزوریوں کے باعث آہستہ آہستہ 1857 تک اپنے زوال کو پہنچا، اور انگریزوں نے جنوبی ایشیا پر اپنا تسلط قائم کیا، صفحہ نمبر 356، اور مغربی تہذیب کو فروغ دیا جانے لگا۔ لیکن مسلمانوں نے ان کے ساتھ مقابلہ جاری رکھا، اور جب انگریز بر صغیر سے نکلنے پر مجبور ہوئے، اس وقت بر صغیر میں انگریزوں کے علاوہ دو قومیں آباد تھیں، ہندو اور مسلمان۔ ہندو اکثریت اور مسلمان اقلیت میں تھے۔ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں کا ہندوؤں کے محکوم رہ جانا تھا۔ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے ہندوؤں کا محکوم رہ جانا تھا۔ مسلمان فطرتی طور پر حریت پسند ہیں، کسی کی غلامی ان کی سرشت میں شامل نہیں۔ انگریزوں سے آزادی حاصل کر لینے کے بعد ناممکن تھا کہ وہ ہندوؤں کی غلامی کرتے۔ مسلم لیگ کونسل کے فروری 1940 کے اجلاس سے قائد اعظم نے خطاب کیا اور فرمایا، ہم نہ برطانیہ کو اپنے اوپر اقتدار قائم کرنے دیں گے، اور نہ ہی مسٹر گاندھی اور کانگریس کو۔ ہم دونوں کے اثر سے آزاد رہنا چاہتے ہیں، صفحہ نمبر 356۔ مسلمانوں کی رہنمائی اور پیروی کرنے کے لیے اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کی صورت میں موجود ہے۔ اس میں اسلامی ریاست کی تمام اصول موجود ہیں جو کسی بھی طرح سے دیگر قوموں سے ممتاز ہیں۔ مسلمان کی اپنی ایک الگ پہچان اور شخصیت ہے۔ مسلمانوں کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک ایسا اسلامی معاشرہ تشکیل دیں جو اسلام کے دیے گئے رہنما اصولوں پر قائم ہو۔ ہندوؤں کو مسلمانوں سے دیرینہ پرخاش تھی، وہ دین اسلام کے خلاف تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ طرز زندگی اور طرز معاشرت تھا۔ ان کے لباس، رہن سہن، رسم و رواج اور خوراک، عبادت گاہیں، مذہب، طریقہ عبادت، معاشرتی اقداریں، غرض کہ ہر ایک چیز ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ معاشرتی قدریں، غرض کہ ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ اس لیے یہ دونوں قومیں ایک مذہبی اور معاشرتی نظام کے تحت باہم مل جل کر زندگی بسر نہیں کر سکتے تھیں۔ مسلمانوں کو اپنی اعلیٰ اسلامی قدروں، تہذیب و ثقافت کو بچانا تھا، جس کے لیے الگ خطۂ زمین کی ضرورت تھی، جس میں وہ آزادانہ اپنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں۔ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں نے کئی صدیوں تک حکومت کی، نہ صرف جنوبی ایشیا کو مالا مال کیا بلکہ خود بھی خوشحال زندگی گزاری۔ انگریزوں کے دور حکومت میں ہندوؤں اور انگریزوں نے ملی بھگت سے مسلمانوں کو بے حد مفلس اور بدحال کر دیا تھا۔ مسلم اکثریت کے صوبوں پر خاطر خواہ توجہ نہ دی گئی۔ پاکستان کے وجود کی ایک وجہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے اس استحصال سے نجات دلانا بھی تھا، تاکہ مسلمانوں کے لیے پرامن فضا بحال ہو سکے۔ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ وہ خود کے لیے ایک الگ وطن حاصل کر کے ایک اسلامی معاشرہ قائم کریں جو کہ پوری دنیا میں ایک مثال ہو۔ دوسری قومیں اس کی تقلید کریں، اس سے اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بنا دیا جائے، اور دیگر اسلامی ممالک اپنے مسائل کے حل کے لیے اس سے رہنمائی لیں، اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان عالم دنیا میں مسلمان ممالک سے رابطے قائم کرے اور اتحاد ممالک کی نئی مثال قائم کرے، صفحہ نمبر 357۔ یہ وہ تمام وجوہات تھے کہ جن کی بنا پر برصغیر کے مسلمانوں نے نظریہ پاکستان کو دنیا کے سامنے پیش کیا، جو کہ شروع میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر ابھرا کہ ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں، دونوں کو اکٹھا کرنا مشکل ہے، اس لیے مسلمان اکثریت کے صوبوں کو ملا کر الگ وطن بنا دیا جائے جہاں مسلمان اسلامی معاشرے کی تشکیل کریں۔ یہی وہ نظریہ یلائے عمل تھا جو مسلمانوں کی انقلابی تحریک کے پیچھے کار فرما تھا۔ مسلمانوں کی لاکھوں قربانیاں، مسلسل جد و جہد اور آزادی کی لگن پاکستان کو قرۂ ارض پر تخلیق کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ نظریہ پاکستان اور قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں۔ پاکستان کی تخلیق کی عملی کاوش کا صحرا قائد اعظم کے سر ہے۔ علامہ اقبال نے جس حسین تصور کو پیش کیا، قائد اعظم نے اس کو حد درجہ حسین تعبیر بخشی۔ قائد اعظم نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا اور حصول پاکستان کو اپنا زندگی کا مقصد بنایا۔ آپ نے مختلف مقامات پر نظریہ پاکستان کی وضاحت کی، ان کی چند ایک فراہمین درج ذیل ہیں۔ دو قومی نظریے کی وضاحت: 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے 27ویں اجلاس کے موقع پر آپ نے فرمایا، اسلام اور ہندو دھرم محض مذاہب نہیں ہیں بلکہ در حقیقت وہ دو مختلف معاشرتی نظام ہیں۔ چنانچہ اس خواہش کو خواب خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت تخلیق کر سکیں گے۔ میں واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ وہ دو مختلف تہذیبوں سے وابستہ ہیں
اور ان تہذیبوں کی بنیاد ایسے تصورات اور حقائق پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مسلم قومیت کی بنیاد۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ 8 مارچ 1944 میں قائد اعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد صرف کلمہ توحید ہے، نہ وطن نہ نسل۔ ہندوستان میں جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا تھا، وہ ایک الگ قوم کا فرد بن گیا۔ آپ نے غور سے فرمایا، آپ نے مزید فرمایا کہ پاکستان کے مطالبے کا جذبہ محرکہ کیا تھا۔ اس کی وجہ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری تھی، نہ انگریزوں کی چال، یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا۔ صفحہ نمبر 358۔ علیحدہ قومیت۔ مسلم لیگ کے اجلاس سے لکھنؤ 31 دسمبر 1916 میں قائد اعظم نے فرمایا تھا، مسلم لیگ کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ ہندی مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کو برقرار رکھا جائے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں 6 مارچ 1940 میں قائد اعظم نے کہا، ہندو اور انگریز نے سمجھا کہ مسلمان محض ایک اقلیت ہیں جن پر ہندو اکثریت کو حکومت کرنا چاہیے، اور مسلمان ایک جھوٹے احساس سے سلامتی میں مسلسل مبتلا فریب رہے اور اقلیت کی اصطلاح کو تاریخی، آئینی اور قانونی سمجھا جانے لگا، لیکن مسلمان کسی بھی صورت میں ویسی اقلیت نہیں ہے جیسے یورپی ملکوں میں ہوتی ہے۔ ایک چیز قطعی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی اعتبار سے اقلیت نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے نسب العین کے ساتھ بجائے خود ایک علیحدہ اور ممتاز قوم ہیں۔ 23 مارچ 1940 میں مسلم لیگ کے جلسہ لاہور میں قائد اعظم نے فرمایا، قومیت کی تعریف چاہے جس طرح کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس لیے اس بات کے مستحق ہیں کہ ملک میں ان کی اپنی الگ مملکت اور اپنی جداگانہ خود مختار ریاست ہو۔ ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایک آزاد قوم بن کر اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہم آہنگی اور امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ ہماری تمنا ہے کہ ہماری قوم اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کو کامل نشو اور اس کام کے لیے وہ طریقے عمل اختیار کرے جو اس کے نزدیک بہترین ہو اور ہمارے نسب العین سے ہم آہنگ ہو۔ قرآن مجید قطعی رہبر۔ 11 جولائی 1946 جلسہ عام حیدرآباد دکن سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اگر ہم قرآن مجید کو اپنا آخری اور قطعی رہبر بنا کر شیوا، صبر و رضا پر کاربند ہوں اور اس میں ارشاد خدا بندی کو کبھی فراموش نہ کریں کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت یا کئی طاقتیں مل کر بھی مغلوب نہیں کر سکتے۔ ہم فتح یاب ہوں گے اسی طرح جس طرح مٹھی بھر مسلمانوں نے ایران اور روم کی سلطنتوں کے تختے الٹ دیے تھے۔ صفحہ نمبر 359۔ 1943 کراچی میں مسلم لیگ کے سالانہ منعقدہ اجلاس میں آپ نے فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس ملت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن مجید ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہمیں زیادہ اتحاد پیدا ہوتا جائے گا۔ صفحہ نمبر 359 جاری ہے۔ اسلامی اقدار و قیام پاکستان کا مقصد۔ اسلامیہ کالج پشاور 13 جنوری 1948 طلباء سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، اسلامی اقدار کی وضاحت قائد اعظم نے اسلامی اقدار کی وضاحت کی۔ اسلامی اقدار کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام ہماری زندگی اور ہمارے وجود کا بنیادی سرچشمہ ہے۔ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ معاشرتی اقدار۔ اکتوبر 1947 میں حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، ہمارا نسب العین یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت کی تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور جہاں معاشرتی انصاف کے اسلامی تصور کو پوری طرح پنپنے کا موقع ملے۔ اتحاد، ایمان و تنظیم۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ 5 فروری 1938 کو تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، مسلمانوں کی تقدیر ان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ وہ منظم طاقت کی حیثیت سے ہر خطرے اور ہر مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں، تمہارے ہاتھوں میں ساحرانہ قوت موجود ہے۔ کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے 1000 مرتبہ غور کرو، لیکن جب کوئی فیصلہ کر لو تو اس پر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جاؤ۔ صفحہ نمبر 360۔
29 اگست 1946 میں پیغام عید دیتے ہوئے فرمایا، ہمارا نعرہ اتحاد، ایمان اور تنظیم ہونا چاہیے۔ میں مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک منظم، باعظمت، باوقار اور تربیت یافتہ قوم کی طرح اپنی تمام قوتوں کو ایک مرکز پر مجتمع کریں تاکہ مسلمانوں کی اس زندہ جاوید قوم کو اپنے درخشندہ ماضی اور تاریخی روایات کے مطابق عظمت و سربلندی حاصل ہو سکے۔ نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کا نام و نشان نہ مٹ جائے تو اس کے لیے پاکستان نہ صرف ایک عملی نصب العین ہے بلکہ صرف یہی واحد نصب العین ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم اس جد و جہد میں ناکام ہو رہ گئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے اور پھر اس برصغیر میں مسلمانوں کا اور اسلام کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ وسوائے حسنہ کی تقلید۔ 14 فروری 1948 میں سبی دربار بلوچستان میں تقریر کرتے ہوئے کہا، میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات کا واحد ذریعہ اس سونہری اصول والے ضابطہ حیات پر عمل کرنا ہے جو ہمارے عظیم واضح قانون پیغمبر اسلام نے ہمارے لیے قائم کر رکھا ہے۔ اسلام کا سبق یہ ہے کہ مملکت امور و مسائل کے بارے میں فیصلے بائنی بحث و تمیز و مشورے سے کیا کرو۔ تشکیل و تعمیر پاکستان۔ 30 اکتوبر 1947 میں نشری بیان میں آپ نے فرمایا، ہم نے پاکستان حاصل کر لیا، خونی جنگیں کیے بغیر، امن کے ساتھ، اخلاقی و ذہنی قوت کے بل پر۔ جو ہم نے ثابت کر دکھایا کہ ہم سچے اور ہمارا مقصد بھی سچا تھا۔ پاکستان اب ایک قطعی اور اٹل حقیقت ہے، اسے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ نظریہ پاکستان اور فرمودات سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں منعقدہ الہ آباد میں پہلی بار سیاسی پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے لیے الگ اور آزاد وطن کا مطالبہ کیا۔ صفحہ نمبر 361۔ ان کی شخصی اہمیت اور نمائندہ اجتماع میں تقسیم کی تجویز نے لوگوں پر گہرا اثر کیا۔ انہوں نے علیحدہ اسلامی مملکت کا نظریہ پیش کر کے مسلمانوں کی منزل کا صحیح تعین کر دیا۔